آصف صاحب، آپ سے سب سے پہلے جاننا چاہیں گے، وزیر اعظم صاحب نے جو پیشکش کی ہے، جب بھی ہم گفتگو کرتے ہیں اس موضوع کے اوپر یہی کہا جاتا ہے کہ وفاق زبانی کلامی یا سیاسی بیان بازی تو کر دیتا ہے، لیکن اس کے اندر انٹینٹ کی کمی نظر آتی ہے اور جو عملی اقدامات ہونے چاہیے اس سلسلے میں وہ نہیں ہے۔ اس بار جو وزیر اعظم نے پیشکش کی ہے، کیا اس کو سنجیدہ سمجھا جائے، کس حد تک سمجھا جائے، اور اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے انہوں نے کیا کوئی اقدامات کیے ہیں؟ جی شکریہ۔ دیکھیں، مجھے یہ ایک بڑی سنجیدہ پیشکش لگتی ہے اور میں اس کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھنے کے بعد پر امید بھی ہوں کہ شاید اس کے کچھ مثبت اثرات بھی نکلیں گے۔ یہ بات بالکل درست ہے جس طرح آپ نے کہا کہ سیاسی جو ہے وہ رکاوٹیں موجود ہیں، صوبائی حکومت اور فیڈرل جو ہے اس کے درمیان بیانیے کو لے کر ٹھیک ہے، آپریشن ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، دہشت گردی کے خلاف جو بیانیہ ہے جو کہ ایک بنیادی بات ہوتی ہے اس کو لے کر بھی کچھ اختلافات رہے ہیں۔ پھر جن حالات میں نئے وزیر اعلیٰ جو ہیں سہیل آفریدی ان کو لایا گیا، اس سے بھی یہ تاثر ملا کہ وہ شاید اسی لیے لائے جا رہے ہیں کہ وفاق کے ساتھ محاذ آرائی ہوگی، وفاق کے لیے مزید مشکلات پیدا کی جائیں گی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ ان کے آنے کی مخالفت بھی ہوئی۔ لیکن دیکھیں اب جو صورتحال بن رہی ہے، جس طرح پاکستان انٹرنیشنل سچویشن ہمارے لیے میٹر کرتی ہے، اور اس میں پاکستان کے لیے سب سے اہم یہ ہے کہ ہمارا جو مغربی بارڈر ہے اس کو ہم نے سیو کرنا ہے، اس کو سیکیور کرنا ہے، کیونکہ مشرقی بارڈر کے اوپر ہماری جو ہے وہ حالات جو ہیں وہ بالکل آئی ٹو آئی کنٹیکٹ والی سچویشن ہے، اور ہم یہ افورڈ نہیں کرتے کہ ہم دو محاذوں کے اوپر بیک وقت لڑیں۔ اس کے علاوہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے، اس کے اوپر جتنا جلدی پاکستان قابو پائے گا اتنا جلدی پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ ٹیک آف کرنے کی پوزیشن میں جائے گی، اور اندرونی استحکام ہی وہ کنجی ہے جو ہماری اسٹریٹجک ویلیو کو دنیا میں قائم رکھے گی اور اس امپورٹنس کو قائم رکھے گی جو انڈیا کے ساتھ سٹینڈ آف کے ساتھ ہمیں ملا ہے۔ وزیر اعظم نے جو بات چترال میں کی ہے اس میں انہوں نے یہاں یہ بھی کہا کہ سہیل صاحب جب بنے تو وزیر اعلیٰ بنے تو میں نے انہیں مبارکباد بھی دی تھی اور صوبے کی ترقی کے لیے انہیں کہا تھا کہ میں ہر ممکن تعاون کے لیے تیار ہوں، اور اب جو انہوں نے یہ بھی کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھی ہمیں امید ہے کہ وہ ہمارا ساتھ دیں گے۔ تو دیکھیں، سہیل آفریدی صاحب کے آنے کے بعد تو یہی تاثر ملا کہ جیسے ایک وہ کہاوت ہے نا کہ بول ان چائنا شاپ کے پتہ نہیں کیا کر دیں گے، کونی کدھر ماریں گے اور سینگ کہاں ماریں گے، لیکن انہوں نے جو اڈیالہ جیل سے نکل کے لاسٹ بیان دیا وہ بڑا اہم ہے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ جہاں پر کے پی کے عوام کا مفاد ہوگا وہاں پر وفاق سے بات کروں گا، لیکن ہمارے سے متعلق فیصلوں میں ہمارا ان پٹ جو ہے اس کو جو ہے وہ شامل ہونا چاہیے۔ بڑی انہوں نے لاجیکل بات کی۔ اچھی بات ہے کہ ظاہر ہے کہ اگر ان کے صوبے سے متعلق کوئی فیصلہ ہوتا ہے ظاہر ہے ان کا ان پٹ ہونا چاہیے، انہیں کانفیڈنس میں لینا چاہیے، ان کی رائے لینی چاہیے۔ جہاں تک بات ہے وار آن ٹیرر کی اور دہشت گردی کے خلاف جو ہماری جنگ ہے، اس میں دیکھیں اسٹیئرنگ پہ تو پاکستان آرمی ہے، انٹیلیجنس ادارے ہیں، لیکن جو صوبے کا رول ہے، صوبے کی جو پولیس ہے اس کو اسلحہ دینا، اس کو ٹریننگ دینا، پھر جو ری ہیب کے ادارے بنانا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ جس میں صوبائی حکومت کا بیانیے کے بعد آپ کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ پھر جو جوائنٹ آپریشن ہو رہے ہیں اس میں سی ٹی ڈی کا بھی بڑا رول ہے اور وہ بھی اس میں شامل ہے، تو بڑا ہی زبردست اور کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہو جاتا ہے جب صوبائی حکومت اور فیڈرل ایک ہی پیج پہ ہوں اور چیزوں کو ایک ہی طرح دیکھ رہے ہوں۔ سہیل آفریدی صاحب نے جو بیان دیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ملکی سلامتی کا جو معاملہ ہوگا، تمام تر اختلافات کے باوجود، تمام تر سیاسی اختلافات کے باوجود بھی انہیں جو ہے وہ وفاق کے ساتھ جائیں گے، اور اس معاملے میں جو تاثر تھا کہ بہت زیادہ کوئی کھینچا تانی ہوگی اور بہت زیادہ ریئیکشن بھی ہو گیا تھا شروع میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ اینڈ آف دی ڈے وزیر اعلیٰ اسی دہشت گردی کی وار کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کیونکہ یہ ان کی عملداری کا میٹر ہے۔ ان کے جو جنوبی اضلاع ہیں وہاں پہ جو سچویشن ہے، ان کے پاس صوبائی انٹیلیجنس ایجنسیوں کی رپورٹس بھی موجود ہیں کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے، طالبان کے دفاتر ہیں، حکومت کی رٹ کتنی ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ عوام کے مفاد کے اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ وفاق کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دوران جو بیچ میں ملاقاتیں ہوئی ہیں، جو صوبائی حکومت کی فوجی حکام کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس میں بھی برف پگھلی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ وزیر اعظم کی اس پیشکش کا جو ہے وہ مثبت جواب آئے گا۔ اچھا،
ارشاد بھٹی صاحب، کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ پچھلی دفعہ بھی تھوڑا سا عجیب سا ماحول بن گیا تھا جب ایک اجلاس ہوا دہشت گردی کے یا امن و امان کے اوپر ہی، لیکن سی ایم صاحب کو ایجنڈا شاید کلیئر نہیں تھا، ان کا یہ موقف، وفاق کو ایک گلا تھا کہ سی ایم صاحب نہیں آئے اس کے اندر، تو کیا یہی فضا رہے گی یا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ بہتری ہوگی؟ میڈم شیخ، ابھی آپ کے افغانستان سے مذاکرات چل رہے ہیں اور ابھی کل ہی آپ کہہ رہے تھے کہ کیا کمال پیش رفت ہوئی ہے کہ ہم جوائنٹ سٹیٹمنٹ پہ ہم آ گئے ہیں کہ جنگ بندی رہے گی اور 6 نومبر کو دوبارہ ملیں گے. اور اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ پر جو کہ ایک پیش رفت کی بھی توہین پیش رفت ہے، اس سے پہلے کیا کچھ نہیں ہوا. ایک بار پہلے آپ کو بتایا تھا کتنی فلیگز میٹنگز ہوئیں آپس میں، کتنی کابل اور اسلام آباد میں ملاقاتیں ہوئیں آپس میں، کتنے دورے ہوئے حکمرانوں کے ایک دوسرے کے. دوحہ میں 13 گھنٹے، استنبول میں 16 گھنٹے، استنبول میں 17 گھنٹے، استنبول میں 18 گھنٹے، استنبول میں 19 گھنٹے. پھر بھی ڈیڈ لاک، پھر بھی ناکام ہوئے مذاکرات، پھر دوبارہ مڑے، پھر دوبارہ بیٹھے اور پھر اس کے بعد ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ پر آئے. تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا ہمارے گھر کے اندر؟ کیوں نہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ سکتے اس طرح؟ کیوں نہیں ہم ایک دوسرے کو اس طرح سیریس لے سکتے؟ کیوں نہیں ہم اپنا ہاؤس اینڈ آرڈر کر سکتے؟ کیا ہے جو ہمیں روک رہا ہے ہاؤس اینڈ آرڈر کرنے کے لیے؟ کیا خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہے؟ کیا وفاق میں شہباز شریف وزیر اعظم نہیں ہے؟ کیا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ اتحادی نہیں ہے؟ کیا ریاست اور حکومت اس وقت دہشت گردی سے نہیں لڑ رہی؟ کیا خیبر پختونخوا اور وفاق میں ایک گیپ نہیں ہے کہ دہشت گردی سے کس طرح لڑنا ہے؟ تو کیوں نہیں اتنی میٹنگ، اتنی ایفرٹس کی جاتی؟ کیوں تقریروں میں، کیوں جلسوں میں، کیوں حوالوں میں، کیوں بیانوں میں، کیوں پوائنٹ سکورنگ، کیوں سیاست؟ بیٹھتے کیوں نہیں؟ کیوں نہیں؟ کتنا دور ہے پشاور اور کتنا دور ہے اسلام آباد؟ کتنے دور ہیں شہباز شریف صاحب اور کتنے دور ہیں سہیل افریدی صاحب؟ کتنے دور ہے اسلام آباد اور کتنا دور ہے اڈیالہ اور کتنا دور ہے پشاور اور کتنا دور ہے اسلام آباد؟ کیا ہے اس وقت میڈم شیخ؟ کبھی انہوں نے ساروں نے سوچا ان سیاست دانوں نے کہ بھارت کے خلاف ہائی الرٹ پہ ہیں ہم اور افغانستان سے حالت جنگ میں ہم، دہشت گردی ہمیں اندر سے کھا رہی ہے، معیشت کا بحران ہے، اوپر سے نفرتیں اور سیاسی عدم استحکام. اپنی سیاست میڈم شیخ فار ایگزامپل چند لمحوں کے لیے ایک طرف رکھیں، اپنی سیاسی لڑائیاں ایک طرف رکھیں، جو غلط فہمیاں ہیں، جو اعتماد کی کمی ہے، جو آپسی لڑائیاں ہیں، جو ایک دوسرے کے بارے میں قول زرعی ہیں دونوں دھڑوں کے. تو یہ وہ وقت ہے میڈم شیخ، چند جملے، یہ وہ وقت ہے، یہ وہ حالات ہیں، یہ وہ صورتحال ہے کہ ہمیں ایک پیج پر آنے کی ضرورت ہے، ہمیں متحد اور متفق ہونے کی ضرورت ہے. اور مجھے پتہ ہے کہ سہیل افریدی صاحب کے دکھ کیا ہے، تکلیف کیا ہے، غصہ کیا ہے، مجھے پتہ ہے شہباز حکومت باہر کیا کہتی ہے، اندر کیا کہتی ہے، مگر جب معاملہ پاکستان کا ہے، جب معاملہ 25 کروڑ کا ہے، جب معاملہ ہماری بقا کا ہے، پھر کوئی سیاست نہیں. اور آخری 2 جملے میڈم شیخ، مجھے بتائیں، سہیل افریدی صاحب بھی کئی بار کہہ چکے ہیں، شہباز شریف صاحب بھی کہہ چکے ہیں، عمران خان صاحب بھی کہہ چکے ہیں، نواز شریف صاحب بھی کہہ چکے ہیں، آصف علی زرداری صاحب بھی کہہ چکے ہیں، فوج سب کی ہے. جو شہید ہو رہے ہیں وہ ہم ساروں کا نقصان ہے، جو دہشت گرد ہیں وہ سب کے دشمن ہیں، اور یہ ملک سب کا ہے. تمام سٹیک ہولڈرز ایک بار نہیں بار بار بیٹھیں اور ایک رستہ اپنا ایک ڈائریکشن میں چلیں. اور اگر سہیل افریدی صاحب سے آخری 2 جملے کہنے کہ اگر عملی اقدامات نہیں ہوتے وفاق کی طرف سے، اگر آپ کو فنڈز نہیں ملتے، اگر آپ کو لوپ میں نہیں رکھا جاتا، جی سر، اگر آپ کی ملاقات اڈیالہ نہیں کروائی جاتی، اگر آپ کو سیاسی سپیس نہیں دی جاتی، تو اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ آپ پاکستان اور پاکستان کی بقا کے لیے دہشت گردی کے خلاف نہیں بیٹھیں گے؟ بیٹھنا چاہیے آپ کو خیبر پختونخوا کے لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے اور اس مینڈیٹ میں امن و امان اور دہشت گردی سر فہرست ہے. سہیل افریدی صاحب بھی اپنی تمام وہ غم و غصہ ایک طرف رکھیں، وفاق کے ساتھ بیٹھیں اور وفاق بڑے بھائی کا کردار ادا کریں. بات تھوڑی سی یہ بتائیے گا، جیسے ابھی آصف کہہ رہے تھے کہ پچھلے دنوں جو ایک ملاقات ہوئی ہے، ہم کور کمانڈر پشاور سے ملاقات کی طرف اشارہ کر رہے تھے، وہ کیا اس میں کچھ بتایا گیا ہے اس حوالے سے؟ امن و امان کی صورتحال کے اوپر بھی بات ہوئی سہیل آفریدی صاحب سے، اور کیا اس میں کچھ برف پگھلنے کے اشارے ہیں وفاق اور صوبے کے درمیان؟
وہ صرف ایک ملاقات نہیں ہے میڈم شیخ، اچھا، اور بھی بیک ڈور پہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور ان کا صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا دہشت گردی اور خیبر پختونخوا میں جو امن و امان کی صورتحال ہے، اور ہونا وہی ہے، ظاہر ہے، جو ریاست اور حکومت طے کرے گی۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اب اس کو خیبر پختونخوا کو اور وفاق کو ایک ساتھ بیٹھنا چاہیے، اور میرا خیال ہے سہیل افریدی صاحب کو ساری چیزیں سائیڈ پہ رکھ کے بیٹھنا چاہیے، اور شہباز شریف صاحب کو بھی جلسوں میں تقریریں نہیں کرنی چاہیے، عملی اقدامات کرنے چاہیے۔ سر تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں متعدد ملاقاتیں ہوئی ہیں، سہیل افریدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بند دروازوں کے پیچھے نہیں، ہم سے کھلی بات میں، کھلی ملاقاتوں میں ان پٹ لی جائے، ہم سے پوچھا جائے، صلاح مشورہ کیا جائے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ سہیل افریدی صاحب وہی چیز جو ہے وہ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں ان میٹنگز کے اندر، یا مختلف سٹانس ہے؟ میڈم شیخ، دہشت گردی پر اور جو امن و امان کی صورتحال پر بالکل سارے ایک پیج پہ ہیں کہ دہشت گردی ختم ہونی چاہیے، امن و امان قائم ہونا چاہیے، لیکن آگے جو ہے وہ 19-20 کے تحفظات ہیں، اور وہ بیٹھنے سے حل ہو جائیں گے۔ یہ چیزیں، یہ ساری باتیں جو 19-20 تحفظات ہیں، یہ سہیل افریدی صاحب بتا رہے ہیں جو ملاقاتیں کر رہے ہیں ان میں؟ جی 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 بالکل بالکل۔ اور ان کی ملاقاتوں کو کس طرح سے لیا جا رہا ہے سہیل افریدی صاحب کی بات کے اوپر طاقتور حلقوں میں؟ ایک ہے میڈم شیخ، ایک ہے سہیل افریدی صاحب کی جیسے کور کمانڈر صاحب سے ملاقات ہوئی، سہیل افریدی صاحب کی جیسے لا اینڈ آرڈر پر ملاقات ہوئی، اور ایک ہے پاکستان تحریک انصاف کے بڑوں کی ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں دہشت گردی کے حوالے سے۔ ان کو کہا جا رہا ہے کہ اس وقت صورتحال کیا ہے، آپ اس میں اپنا پازیٹیو رول ادا کریں اور وفاق کے ساتھ مل کر چلیں۔ تو ساری طرف ملاقاتیں ہو رہی ہیں، سمجھایا جا رہا ہے۔ بڑے کون سر؟ پاکستان تحریک انصاف کے بڑے کون ہیں میڈم شیخ؟ میں اور آپ تو نہیں ہو سکتے۔ سر مجھے اس وقت بالکل نہیں پتا، سلمان اکرم راجہ ہو سکتا ہے، اور جو باقی عہدیدار ہیں وہ ہو سکتے ہیں، اور وہ ہو سکتے ہیں جو اس اب کوئی 60-70% ابھی جو ہے کہ وہ جو لڑنا نہیں چاہتے اس معاملے پر ایک ہو کر چلنا چاہتے ہیں۔ سر سب سے بڑی بون آف کنٹینشن ہے آپریشن، اس کے اوپر کیا پی ٹی آئی کا سٹانس بدلے گا، بدلا ہے، کیا توقع کی جا سکتی ہے؟ میرا خیال ہے میڈم شیخ 80% بدل چکا ہے، اور 20% صرف اعتماد سازی کی کمی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ریاست اور حکومت کی پالیسی چلے گی اور خیبر پختونخوا ساتھ ہوگا۔ باقی یہ جو اوپر کی تقریریں ہیں اس میں اب کتنا وہ ایک دوسرے کو ہوتا ہے نا رستہ دینا، سپیس دینا، اور باعزت سپیس دینا، وہ جب ملے گی تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔